حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تو میں نے کوشش کی میں اختصار سے بیان کروں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ جس طریقے سے جس درجے سے قتل کیا گیا اکثر ہمارے ساتھی نہیں جانتے. ہمیں کربلا میں تو کربلا کے سارے قصے یاد ہیں اور ہر مجمع میں بیان کیے جاتے ہیں, اور کوئی شک نہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور بڑی بے درجے کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس طرح شہید کیا گیا میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بڑا سانحہ ہے جو اکثر لوگوں کو جس کا علم نہیں ہے. اور میں مختصر بیان کرتا ہوں. جب یہ لوگ خارجی اور یہ فتنے والے منافقین سب اکٹھے ہوئے اور مدینے کے باہر انتظار کیا تو حضرت عثمان نے علی کو بھیجا جا کے دیکھو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہم حج کے لیے آئے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان نے کچھ نہیں کہا. کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان لوگوں کو یہاں پر اکٹھے رہنا نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. حضرت عثمان نے یہ فرمایا حاجی ہیں حج کے لیے آئے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے احرام باندھنا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو اس طریقے سے روکنے کی. اور مدینہ کے شہر کے اندر اب یہ 3000 بندے اکٹھے کیسے آئے گا, بہت مشکل ہے. تو مدینہ کے باہر ہی اپنا کیمپ لگائے تو رہنے کا کوئی حرج نہیں ہے. وہ اچانک مدینہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اکثر فوجی اگر آپ کو ہسٹری میں تھوڑا کچھ یاد ہے حضرت عثمان کے زمانے میں جہاد پہ گئے ہوئے تھے اور یورپ کی طرف خاص طور پر جہاد ہو رہا تھا جس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے اور ساری طاقت جو مسلمانوں کی تھی وہاں پہ لگی ہوئی تھی. مدینہ میں چند صحابے موجود تھے, بڑے صحابہ بھی موجود تھے, لیکن جب ان منافقین نے اور جو خوارج انہوں نے جب حملہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کی کہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے, حضرت عثمان خلافت سے اتر جائے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, بس ہم سے کس لیے آئے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام میں حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, سعد بن ابی وقاص یہ سب شامل تھے اور انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ خلافت سے دستبردار نہ ہوں, یہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو بخشی ہے, آپ اسی میں رہیں, آپ بالکل اترے نہیں کیونکہ یہ فتنہ ہوگا پھر جو بھی قرآن آگے آئے گا لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے اور انہیں بھی اس طریقے سے دستبردار ہونا پڑے گا تو پھر امن و امان ختم ہو جائے گا اور سلامتی ختم ہو جائے گی. حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ خلافت سے میں نہیں اترنے والا. ان لوگوں نے شدت اختیار کی اور حضرت عثمان کو اپنے گھر میں ہی نظر بند کر دیا اور پانی بھی بند کر دیا, نہ کوئی آ سکتے ہیں اور نہ کوئی جا سکتا ہے. حضرت علی نے اجازت مانگی کہ ان کے خلاف ہم جتنی بھی موجود ہیں ہم جنگ کرتے ہیں, ان کے خلاف کرواؤ. عثمان نے کہ میری وجہ سے مدینہ کے اندر کوئی اسکول رجوع نہیں ہوتی اور آپ لوگوں نے فریاد کی ہے تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ تم میں سے کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا. اور میں نے اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اور انہوں نے ایک حدیث یاد آ رہی مجھے ایسا فصل ہم نے فرمایا کہ جب عہد کے پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے اور عہد کا پہاڑ کیا جس نے فرمایا کچھ ایک عہد کا پہاڑ ثابت ہو جائے کہ تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت عثمان کو اس حدیث میں سے علم ہو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی اور شہادت ملے گی, تو انہوں نے انکار کر دیا کوئی شخص تلوار نہیں اٹھائے گا. اور اس وجہ سے ان لوگوں نے شدت اختیار کی, پانی بھی بند کر دیا اور کوئی شخص ملاقات کے لیے بھی نہیں جا سکتا تھا. اور اتنی شدت اختیار کی کہ امہات المومنین میں سے ان کو ترس آیا. میں حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ عنہا اس وقت بات بھولی بھی بہت پرانی بات ہے, تو پانی لے کے جا رہی تھی گدھے کے اوپر, تو ایک جو شخص بیٹھ رہا ہوا تھا منافقین میں سے انہوں نے دیکھا کہ کہاں جا رہی ہو, انہوں نے کہا میں ملنے جا رہا ہوں, مجھے اجازت دینی چاہیے, مجھے اجازت دے دو. تو اس شخص نے دیکھا جب پانی لے کے جا رہا ہے تو اس نے گدھے کو زور سے مارو. گدھا بہت تیزی سے دوڑتا گیا اور وہ گدھے سے گر گئی. ان لوگوں نے اس طریقے سے امہات المؤمنین کا بھی ادب و احترام نہیں کیا. اور باہر جو ان کا صفہ تھا حضرت علی نے حضرت حسن حسین کو بھیج دیا, حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور چند صحابہ اور بھی تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیا کہ تم لوگ وہاں پہ جا کر رکھوالی کرو. حضرت عثمان نے ان سب کو نکال دیا کہ میرا اللہ تعالیٰ کرے گا, اور خود قرآن مجید پڑھنا بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. اور
ایک شخص کو اس دوران پہلے سے ہی ایک شخص کو بھیج دیا. اس وقت ٹیلی فون تو نہیں تھے, تو ایک شخص کو بھیج دیا کہ جلدی سے جو فوج باہر گئی جتنے لوگ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. اور شام کی طرف ایک شخص کو بھیج دیا, شام زیادہ قریب پڑتا تھا کہ وہاں سے اگر کوئی مدد آ سکتی ہے تو آ جائے. اور شام میں معاویہ بن ابی سفیان تھا جو اموی خاندان کا تھا, اور کسی کو علم نہیں کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے دیکھا اور انہیں یہ بھی علم ہوا کہ کوئی نہ کوئی شخص گیا ہوگا اور آتے آتے کوئی دن لگ جائیں گے, تو بہتر یہی ہے کہ ابھی 2 دنوں میں فیصلہ ہو جائے. انہیں 3 دن دیے حضرت عثمان کو کہ اب دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم مدینہ میں قتل عام کر دیتے ہیں. حضرت عثمان اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ لوگ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام پہلے تو حضرت عثمان خود خطبہ دیتے تھے, لیکن ایک خطبے کے دوران ان کا انتشار ہوا, اختلاف ہوا اور ان کو پتھر مارنے لگے. ایک پتھر عثمان کے سر پہ آ کے لگا اور خون جاری ہوا, وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. اب جانتے ہیں عمر کتنی تھی حضرت عثمان کی اس زمانے میں؟ بہت ضعیف تھے, 73 سال سے زیادہ عمر تھی. اس عمر میں ان کو شہید کیا گیا. تو بے ہوش ہو گئے, بہرحال ان کو لے گئے اور اپنے گھر میں ہو گئے. اس کے بعد وہ منبر پہ نہیں آئے اور دوسرے صحابہ جو نماز پڑھاتے رہے. تو انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اب 2 راستے, یا تو قتل کریں, حضرت عثمان کو شہید کر دیں, اور دوسرا راستہ وہ مان ہی رہے کہ وہ دستبردار ہو جائیں. چنانچہ وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھڑکی سے ہی اندر جاتے ہیں 4. اس سے پہلے کہ 2-3 لوگ جاتے ہیں, صحابہ کرام کے بیٹے بھی جاتے ہیں, حضرت محمد بن ابو بکر بھی جاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کسی کی نہیں سنتے. تو وہ 4 لوگ اندر جاتے ہیں, ایک اپنا تلوار لے کے, اپنا اسلحہ ساتھ لے کے اندر جاتے ہیں. ان کے چند غلام اندر ہوتے ہیں, حضرت عثمان کے غلام, وہ آتے ہیں آگے لڑنے کے لیے, انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے. حضرت عثمان قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ شخص آتا ہے, ظالم شخص, وہ قرآن اپنے پاؤں سے اس طریقے سے ہٹا دیتا ہے اور حضرت عثمان تلوار کا وار کرتے ہیں. ان کی بیوی بیٹھی ہوتی ہے حضرت نائلہ, وہ آگے آتے اپنے ہاتھ آگے کرتی ہیں, کیونکہ یہ 3 انگلیں کٹ جاتی ہیں تلوار سے, اور حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اس عمر میں آپ دیکھیں بزرگ کیا کر سکتا ہے. تلوار مارتے ہیں, ان کا کندھا جو ایسے کٹ جاتا ہے اور خون کے قطرے, قرآن مجید کھلا ہوتا ہے سامنے, خون قطرے قرآن مجید ٹپکتے ہیں. سیر والے لکھتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت, سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے اور اس آیت پہ جا کے یہ قطرے گرے, فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور دوسرا شخص آتا ہے اور وہ وار کرتا ہے. تیسرا شخص آتا ہے اور جو چوتھا شخص ہے جس کے دل میں بہت زیادہ بغض تھا, حضرت عثمان نیچے گر جاتے ہیں. وہ شخص آتا ہے, 7 وار کرتا ہے خنجر کے ان کے سینے پہ. اس کے بعد وہ شخص اس کے سینے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے پاؤں سے رولتا رہتا ہے. حضرت عثمان وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان میں سے 2 انزالوں میں سے 2 لوگ بھی وہاں پہ مر جاتے ہیں. حضرت عثمان کی لاش 3 دن وہاں پہ رہتی ہے, اٹھانے کی اجازت نہیں. چھوٹے بچے گھر میں ہیں, عورتیں بھی گھر میں ہیں. علی اجازت مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ ان کو دفن تو کر لیا جائے. وہ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اب خلیفہ بن کے رہے گا ورنہ ہم مدینے میں قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یہ معاملہ ایسے ٹھیک نہیں ہونے والا اور عام مسلموں کو قتل و غارت کرنا چاہتے ہیں اور اتنے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر جا کر ایسے بزرگ انسان کا قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں ہیں, تو ان لوگوں نے اس طریقے سے حضرت علی نے, اچھا پیچھے سے فوج بھی آ گئی, اب خلیفہ نہیں ہے, اب کیا کرے, اور وہ لوگ بھی گھس گئے مدینہ کے اندر, منتشر ہو گئے. اب کوئی پتہ نہیں کہ کون منافق ہے, کون حق پر ہے, کون باطل پر ہے. تو حضرت علی مان جاتے ہیں شرطوں کے ساتھ کہ میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں, لیکن قتل و غارت ختم ہو جائے اور تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ گے. ان لوگوں نے کیا کیا, بیعت کر لی اور خود حضرت علی کی فوج جو پہلے آ چکی تھی شام سے اور یورپ سے, ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے سب. حضرت علی نے یہ کوشش کی کہ ان پہ حد قائم کی جائے. حضرت علی ان پہ حد قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی بھی فتنہ موجود تھا اور وہ لوگ مکس ہو چکے تھے اور قتل کرنا بہت مشکل تھا. تو پھر یہ بات بیچ میں آئی
اور حضرت معاویہ نے انکار کیا کس طریقے سے کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ ان ظالموں کو قتل نہ کیا جو قصاص نہ لیا جائے. تو اس طریقے سے بات ہوئی. تو یہ وجہ تھی حضرت عثمان کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا.